قرآن کے اندر سائنس کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ سائنس تو بہت بعد کی چیز ہے، سائنس کو سمجھنے کے لیے قرآن نہیں اترا ہے۔ قرآن تو اصل ہدایت والی کتاب ہے، آدمی کو ہدایت کا راستہ دیتی ہے، لیکن اللہ نے ایسی ایسی چیزیں اپنی قدرت کو قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ بہت بعد میں لوگ تحقیق کرتے 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 اس پوائنٹ پر جاتے ہیں جس چھوٹی سی پوائنٹ کو اللہ نے قرآن کے اندر پہلے ہی بتا دیا۔ قرآن کا ٹاپک سائنس نہیں ہے، لیکن کئی ساری سائنس کی باتیں قرآن کے اندر ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن آج بتا رہا ہے، نہیں، قرآن نے بہت پہلے بتا دیا کہ آج کے لوگ تحقیق کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہ قرآن کے اندر حضرت مولانا کہنے لگے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو قرآن، یہ جو دنیا کی شروعات ہوئی ہے، یہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے زمین و آسمان بند تھے، ایک ایسی چیز جو بند شدہ چیز تھی، ففتقناہما، پھر ہم نے انہیں پھاڑا، کھولا، پھٹن ہوا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اس آیت کو پڑھ کر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بہت پہلے کر دیا۔ تو یہ بات اس یہودی نے سنی، مولانا کہنے لگے کچھ دیر کے بعد مجھے فون آیا کہ وہ یہودی ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک آخری وجہ، 10ویں وجہ یہ ہے، قرآن نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو ایسے ایسے بیان کیا۔ آپ کوئی بھی دنیا کے اعتبار سے ٹاپک اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کے علوم کے اندر، قرآن کے معنی مطالب کے اندر اللہ نے وہ چیز چھپا کر رکھا ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے جمیع العلوم فی القرآن لیکن، سارے قرآن کا، سارے علم، سارے نالجز، سارے علم قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جمیع العلوم، سارے علوم فی القرآن، قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن کیا حالت ہے ہماری؟ تقاصرت عنہ افہام الرجال، ہمارے ذہن قرآن کے اس ڈیپ تک جا کر، اس گہرائی تک جا کر اس علوم کو سمجھنے سے ہمارے عقل خاسر ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر کمی ہے، اور ہمارے ذہن جو ہے اتنے، ہم میموری پاور ہمارے اندر اتنا ویک ہو چکا ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں، پڑھنے میں اور قرآن کی گہرائیوں تک پہنچنے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ورنہ قرآن کے اندر سارے علوم جمع ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ ایسی کتاب ہے، اس کے لیے ہماری زندگی بھی کھپ جائے، ہم سنتے رہیں، بولتے رہیں، تو یہ کتاب کے بارے میں ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کے لیے محنت کرنے والے، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے علماء کا پیٹ کبھی قرآن سے بھرتا نہیں ہے۔ قرآن سے کبھی علماء کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی جاذب کتاب ہے، آپ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، آپ کا دل کرے گا اور سمجھیں گے اور جانیں گے۔ اللہ نے ایک ایسی کتاب رکھا ہے۔ آخر میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اچھا، قرآن کے خلاف کوئی کتاب لکھی گئی ہو، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا ہو، قرآن کے خلاف کوئی کتاب لکھی گئی ہو لیکن وہ کتاب مٹ گئی ہو، وہ کتاب ختم ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، جھوٹے لوگ جتنے ہیں، جھٹلانے والے، غلط دھوکے اور غلط خبر دینے والے لوگوں کے ہاتھ میں جتنا پرچار کرتے ہیں وہ، اور جتنا میڈیا کے ذریعے یا دوسرے ذریعے سے بات پھیلاتے ہیں، غلط بات جتنی تیزی سے پھیلتی ہے، سچی اور صحیح بات اتنی نہیں پھیلتی۔ اگر قرآن کے خلاف کوئی کتاب قرآن جیسا لکھا گیا ہے، جیسے اس زمانے کے کافر بہانہ بناتے تھے اور یوں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن جیسا دوسرا لے کر آؤ، او بدل، یا اسی قرآن کو بدل کر دکھا دو۔ بہانہ کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے تھے۔ اور بعض کافر یوں کہتے تھے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اب محمد کی زبان سے یہ قرآن جاری ہو رہا ہے، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، قرآن جیسا علوم، قرآن جیسی بات ہماری زبان سے بھی نکل سکتا ہے۔
لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ اگر ہم چاہ لیں گے نا تو قرآن جیسی بات ہم بھی کر سکتے ہیں، قرآن جیسی باتیں ہماری زبان سے بھی نکل سکتی ہیں۔ یہ بہانے اس زمانے میں بھی کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسی کتاب بھی لکھی گئی ہوگی، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہوگا، کیا معلوم وہ کتاب ختم ہو گئی اور وہ کتاب ڈیڈ ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کتاب لکھی گئی ہو تو آج تک وہ وجود میں ہوتی، اس لیے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک باطل اور کفر اور یہود و نصارہ قرآن کے خلاف جتنا کام کر رہے ہیں، لیکن محنت کرتے 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 تھک گئے، وہ قرآن کے سامنے عاجز ہو گئے، لیکن قرآن کے معنی اور مطالب اور قرآن کے بدلنے میں وہ اپنی طاقت بیکار کر گئے، لیکن اپنے مراد اور مطلوب کو پا نہیں سکے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس قرآن کے ایسا زندہ معجزہ جاوید کتاب ہے، ہمیشہ کام آنے والی ہے، اور ہمیشہ اس امت کے لیے اللہ نے ہدایت کا سامان اس کتاب کے اندر رکھا ہے۔ دیکھو، اللہ رب الناس ہیں، سارے انسانوں کے رب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے رسول ہیں، ہاں، رحمت للعالمین ہیں۔ اور قرآن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کافۃ للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی راستہ بتائے گا۔ ہماری زندگی، ہم غلط راستے پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے راستے کو تلاش نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا۔ اسی وجہ سے خاص کر اس فتنے کے زمانے میں اپنے بچوں کو، خود کو، گھر کے اندر کے گھر کی عورتوں کو قرآن کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں جتنا زیادہ وقت لگے گا انشاءاللہ ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا، تو قرآن سے جیسے پچھلے لوگ ہدایت پاتے تھے، راستہ ملتا تھا پہلے کے لوگوں کو، ایسے ہی انشاءاللہ اللہ اس زمانے میں بھی ہمیں راستہ دے گا، ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان دے گا، زندگیوں میں برکتیں دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔